تو حسین ہاشمی صاحب ہیں ہمارے اگلے مقرر پی ایم ایس ایرٹ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی سے، جو کہ اس قرارداد کی مخالفت کریں گے، یعنی کہ جو کہ نہیں سمجھتے کہ علم دولت کا محتاج نہیں، علم دولت کا محتاج نہیں کی مخالفت کریں گے. جی صرف ایک سوال قرارداد کی حمایت میں بولنے والی مقررہ سے کہ کیا آپ کی آج تک کی تعلیم اور علم میں دولت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا؟ اگر یہ کہہ سکیں کہ ہاں نہیں ہوا تو پھر مجھے گفتگو کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ایوان میں موجود ہر شخص اس بات کی نفی کرے تو پھر فقط میں ہی نہیں بلکہ یہ ایوان باشعور اس قرارداد کی مخالفت کرتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ علم دولت کا محتاج ہے. محترمہ آئی اور علم کے فضائل و کمالات تو بیان کیے، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ علم جس کی یہ بات کر رہی ہے وہ حاصل کیسے ہوتا ہے. جناب صدر، ہماری گفتگو کسی تصوراتی دنیا میں نہیں بلکہ ہماری گفتگو میری اور آپ کی اس عملی اور میدان عمل میں ہے. تو اس لحاظ سے اگر منطقی اور فلسفی لحاظ سے دیکھا جائے تو علم کے حاصل ہونے کے ذرائع یعنی علم کا منبع فقط تین چیزیں ہیں، یا وحی اور تنزیل جو ہمارا موضوع نہیں، یا فلسفہ یا سائنس. اگر منبع علم فلسفہ یعنی غور و فکر سے متعلق تمام علوم، تو غور و فکر کے لیے خود آپ کا ہونا ضروری ہے اور آپ کے ہونے کے لیے وسائل اور دولت چاہیے. قرارداد مسترد ہوئی، ثابت ہوا علم دولت کا محتاج ہے. اگر منبع علم سائنس یعنی تجربہ و مشاہدہ سے وابستہ تمام علوم، تو تجربات و مشاہدات کے لیے دولت چاہیے، ثابت ہوا علم دولت کا محتاج ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال HRW کی حالیہ 111 صفحات پر مشتمل رپورٹ کہ جس کے مطابق آپ کے اسی پاکستان میں آج بھی 2 سے 2.5 کروڑ تک بچے علم حاصل نہیں کر سکتے. وجہ صرف ایک، دولت کا نہ ہونا. جناب صدر، اگر علم دولت کا محتاج نہ ہوتا تو آج دنیا کا ہر ملک اپنا تعلیمی بجٹ کیوں بناتا؟ اگر علم دولت کا محتاج نہ ہوتا تو آج دنیا کی جدید ترین علمی تحقیقات یورپ اور امیر ممالک کے بجائے تھر کے ریگستانوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اگر علم دولت کا محتاج نہ ہوتا تو 2 اگست سن 2018 برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے اسی کراچی کی 31 سالہ رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے اور اس کے یہ جملے نہ ہوتے کہ میں چاہتی تھی میرے بچے علم حاصل کرتے مگر میرے پاس دولت نہیں تھی. تو پھر علی وقار نے بتائیے کہ جب پیٹ میں روٹی کا ایک لقمہ نہ ہو پھر کسی علم سائنس فلسفہ کی نہیں بلکہ اس کے نزدیک تو 2 اور 2 کا مطلب بھی 4 نہیں 4 روٹیاں ہوا کرتا ہے. تو پھر میں انہی سے سوال کرتا ہوں، وہ جس کا ایک ہی بیٹا وہ بھوکا 8 پیروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے یا تختی لے؟ محترمہ نے مثالیں صرف دیں، دلائل کے بجائے صرف مثالیں گنوائی. میرا صرف ایک سوال کہ جن ہستیوں کی انہوں نے مثالیں گنوائی کیا ان کے پاس علم آسمان سے نازل ہوا؟ نہیں، بلکہ وسائل سے حاصل کیا. تو وسائل کے لیے دولت صرف ہوئی، بھلے کم یا زیادہ. اور تھا پہلی پوزیشن ایرٹ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے حسین ہاشمی، لیکن چاروں مقررین کے لیے ذرا بھرپور انداز میں تالیاں بجا دیجیے.